میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور آخری بار اس رات میرے ہونٹوں کو ایک طویل پرسکون بوسہ لیا اور مجھے لٹا کر اس رات خوب۔ کہانی پی ٹی آئی جلسے میں خوبصورت لڑکا۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کہانی صرف جلسے کے شور تک محدود تھی تو آج جو ہونے والا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک، زیادہ جذباتی اور زیادہ بے قابو ہے۔ اس بار نہ ہجوم ہوگا، نہ نعروں کی آواز، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو محبت کو یا تو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دے گا یا پھر دل کو ایسے توڑے گا کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری منظر میں جو سچ سامنے آئے گا وہ آپ کو بھی خاموش کر دے گا۔ اس رات جب ہم پارک سے واپس لوٹے تو اس کے الفاظ اب یہ کہانی چھپ کر نہیں جائیں گے میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ چند دن سب کچھ ٹھیک رہا، وہ مجھ سے کھل کر بات کرتا، مستقبل کے خواب بناتا، یہاں تک کہ اس نے مجھے اپنے چند قریبی دوستوں سے بھی ملوایا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے، لیکن محبت کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ایک شام اس کا لہجہ بدلا بدلا سا لگا۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا سب ٹھیک ہے، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم مل کر حل کر لیں گے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا گھر والوں نے مان تو لیا، مگر شرط رکھی ہے کہ پہلے میں واپس جا کر کچھ ذمہ داریاں پوری کروں۔ میں سمجھ گیا یہ آسان مرحلہ نہیں ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن لمبی ڈرائیور پر جائیں گے تاکہ سکون سے بات ہو سکے۔ شہر کے کنارے سڑک سنسان تھی، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور گاڑی کے اندر خاموشی میں ہماری سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گاڑی روکی، میری طرف مڑا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اگر میں کچھ مہینوں کے لیے چلا جاؤں تو کیا تم میرا یقین نہیں چھوڑو گے؟ اس سوال میں ڈر بھی تھا اور امید بھی۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور کہا محبت وقت سے نہیں ڈرتی مگر بے یقینی سے ڈرتی ہے۔ مجھے وعدہ دو کہ تم بدل تو نہیں جاؤ گے۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ چوم لیا جیسے یقین دلانا چاہتا ہو اور آہستگی سے میرے ماتھے پر بوسہ رکھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس بار اس کی باہوں میں شدت کم اور یقین زیادہ تھا۔ ہم چند لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے وجود میں سکون ڈھونڈتے رہے، لیکن اچانک اس کا فون پھر بجا۔ اس بار اس نے کال اٹھائی اور میں نے اس کے چہرے پر رنگ بدلتے دیکھے۔ کیا ابھی؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کال ختم ہوتی اس نے گاڑیاں سٹارٹ کی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ اس نے مختصر جواب دیا مجھے کل صبح ہی نکلنا ہوگا، حالات بدل گئے ہیں۔ وہ رات ہماری زندگی کی سب سے خاموش رات تھی۔ ہم پارک میں بیٹھے رہے، الفاظ کم تھے مگر جذبات زیادہ۔ اس نے جیب سے وہی قبیلے کا نشان نکالا جو اس نے مجھے دیا تھا اور کہا یہ صرف یادگار نہیں، یہ وعدہ ہے، اگر واپس نہ آیا تو سمجھ لینا میں نے کوشش کی تھی مگر ہار گیا تھا۔ اس کے اس جملے نے میرے دل کو چیر دیا۔ میں نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا ایسی بات دوبارہ نہ کہنا۔ صبح سویرے اسے بس اڈے تک چھوڑنے گیا۔ ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ سنجیدہ تھا مگر آنکھوں میں وہی چمک باقی تھی۔ اس نے آخری بار مجھے باہوں میں لیا، پیشانی سے پیشانی ملائی اور سرگوشی کی میں واپس آؤں گا کیونکہ میرا دل یہاں آ گیا ہے۔ اس بار بوسہ مختصر تھا مگر شدت میں بہت کم نہیں تھا۔ پھر وہ مڑا، چند قدم چلا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ دن گزرتے گئے، شروع اس کے پیغامات آتے رہے، پھر وقفہ بڑھنے لگا۔ میں ہر رات اس کی آخری لائن پڑھتا اعتماد رکھنا، مگر ایک دن اچانک اس کا نمبر بند آنے لگا۔ میں نے سوشل میڈیا دیکھا، کوئی نشان نہیں۔ دل میں خوف سا پھیلنے لگا کہ کہیں حالات نے واقعی ہمیں جدا تو نہیں کر دیا۔ ایک ہفتہ بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ اس نے بھیجا ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر تھی، وہی جلسے والی جب ہم پہلی بار ملے تھے، اور پیچھے صرف ایک جملہ لکھا تھا اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے، کیا تم تیار ہو؟ اس شام جب میں خط ہاتھ میں لیے پارک پہنچا تو دل کی دھڑکن قدموں سے آگے دوڑ رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور فضا میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اچانک وہ سامنے آ گیا، چہرے پر تھکن مگر آنکھوں میں وہی ضد اور محبت کی چمک۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے قریب آیا اور مجھے مضبوطی سے باہوں میں بھر لیا، جیسے کئی دنوں کی دوری ایک ہی سانس میں مٹا دینا چاہتا ہو۔ اس کے سینے کی دھڑکن میرے دل سے ٹکرا رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی لڑ کر آیا ہے۔ اس نے آہستگی سے میرا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا، پہلے ماتھے پر ایک ٹھہرا ہوا بوسہ رکھا جس میں یقین تھا، پھر گال پر لب رکھے اور آخر میرے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔
وہ بوسہ بے قابو نہیں تھا بلکہ وعدے کی طرح گہرا اور خاموش تھا۔ میں نے بھی اس کے کندھوں کو تام کر خود کو اس کے قریب کر لیا اور اس کے رخسار پر ہلکا سا بوسہ دے کر سرگوشی کی کہ اب جدائی کا لفظ ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اس نے پیشانی میری پیشانی سے ملا کر کہا کہ حالات اب بھی ہمارے خلاف ہیں مگر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے الفاظ میں عزم تھا مگر آنکھوں میں ایک اندیکھا خوف بھی۔ ہم دیر تک یوں ہی کھڑے رہے جیسے وقت کو روک لیا ہو، مگر اچانک اس نے دھیمی آواز میں بتایا کہ کچھ لوگ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اور شاید اگلا امتحان پہلے سے زیادہ سخت ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ اگر محبت سچی ہو تو ہر سازش چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا مگر جاتے جاتے اس کی نگاہوں میں ایک ایسا راز تھا جو ابھی کھلنا باقی تھا، اور میں وہی کڑا سوچتا رہا کہ کیا آنے والے دن ہمیں مزید قریب لائیں گے یا کسی نئے طوفان کی خبر دینے والے ہیں۔ اس رات کے بعد زندگی جیسے ایک نازک دھاگے پر لٹک گئی تھی۔ وہ میرے سامنے تھا مگر حالات اب بھی ہمارے خلاف کھڑے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ خوف کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیں گے، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس مسلسل چبھ رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہماری خوشی سے خفا ہے۔ اگلے چند دن ہم محتاط رہے، کم ملے مگر جب بھی ملے شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ ایک شام اس نے مجھے شہر سے ذرا دور ایک پرسکون جگہ بلایا جہاں روشنی مدھم تھی اور فضا میں ہلکی سی خون کی گلی ہوئی تھی۔ میں پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں موجود تھا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، نظریں جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ میں نے قریب ہو کر اس کا نام پکارا تو اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر عجیب سے سنجیدگی تھی۔ اگلی لمحے وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور مجھے مضبوطی سے باہوں میں بھر لیا۔ اس کی گرفت میں گھبراہٹ بھی تھی اور محبت بھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہمارے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں مگر وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر وہ ساتھ ہے تو مجھے کسی بات کا خوف نہیں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا جیسے یقین کر رہا ہو کہ میں واقعی اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پھر اس نے آہستگی سے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس نرم تھا مگر اندر چھپی بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ رکھا، طویل اور پرسکون جیسے کوئی دعا ہو، پھر میرے گال پر لب رکھے اور سانس بھر کر مجھے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھوں کو تھام لیا اور دل کی ساری دھڑکنیں جیسے ایک ہی دھڑم میں آ گئی۔ اس نے سرگوشی کی، اگر کل اسے اچانک جانا پڑ جائے تو کیا میں اس پر یقین رکھوں گا؟ میں نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا کہ محبت شک سے نہیں جیتی جاتی بلکہ اعتماد سے زندہ رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی، وہ جھکا اور اس بار میرے ہونٹوں کو پہلے سے زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ چھوا۔ وہ بوسہ بے قابو نہیں تھا بلکہ گہرا اور محسوس ہونے والا تھا، جیسے دونوں اپنے اندر کسی ساری بے چینی ایک دوسرے میں سمیٹ لینا چاہتے ہو۔ میں نے بھی اس کے رخسار کو تام کر اسے قریب کر لیا۔ ہماری پیشانیاں مل گئیں، سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ لمحہ تھم سا گیا۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ وہ میرے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ پھر ہمیں حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اس نے مجھے دوبارہ باہوں میں لیا۔ اس پر گرفت میں فیصلہ تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ یہ رشتہ وقتی نہیں۔ ہم دیر تک خاموش کھڑے رہے، صرف دلوں کی دھڑکنیں باتیں کر رہی تھی۔ دور کہیں گاڑیوں کی آوازیں تھیں مگر اس لمحے ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا شاید اگلا مرحلہ آسان نہ ہو، کچھ لوگ ہمیں جدا کرنے کی کوشش کریں گے مگر وہ ہر دیوار توڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور آخری بار اس رات میرے ہونٹوں کو ایک طویل پرسکون بوسوں سے چھوا جس میں وعدہ بھی تھا اور شدت بھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو چاہے کتنی ہی آندیاں کیوں نہ آئے ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے میرے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا کہ اگلی بار جب ملیں گے تو کسی خوف کے بغیر ملیں گے۔ میں اس کے سینے سے لگا رہا، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا اور یوں وہ رات ہمارے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر گئی۔ مگر دوستو، کہانی اب ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اگلے دن جو خبر آنے والی تھی وہ ہماری محبتوں کو ایک نئے امتحان میں ڈالنے والی تھی۔ کیا ہم اس امتحان میں سرخرو ہوں گے یا حالات ہمیں پھر سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، کیسے لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔